بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ 22ویں پارے کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود بہت مالدار تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد بھی سب مالدار تھے، لیکن اللہ کے نبی اپنے پاس کچھ رہنے نہیں دیتے تھے۔ جو کچھ آتا تھا اللہ کے لیے خرچ کر دیتے تھے۔ مدینہ منورہ جا کر ایک تو مہاجر صحابہ ان پر سب کچھ لٹا دیتے، اور پھر جب اسلام پھیلا تو ہر وقت بڑے بڑے وفد آتے، 100 بندے کا وفد، 150 بندے کا وفد، کوئی 15 دن وفد ٹھہرا ہوا، کوئی 30 دن ٹھہرا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی سب کے میزبان تھے، سب پر خرچ کرتے، اس لیے گھر میں رہتا کچھ نہیں تھا، جو کچھ ہوتا تھا اللہ کے لیے خرچ ہو جاتا تھا۔ ازواج مطہرات فقر و فاقہ کے ساتھ گزارا کرتی رہی۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ہمیں ایک دن میں کبھی بھی 2 کھانے نصیب نہیں ہوئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہم نے 3 دن مسلسل کبھی ہمیں روٹی نصیب نہیں ہوئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں تینوں باتیں صحیح احادیث میں ہیں کہ 3 چاند گزر جاتے ہمیں چولہا جلانے کی نوبت نہ آتی۔ حضرت عروہ بن زبیر جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بیٹوں کی طرح پالے ہوئے بھانجے تھے اور بے تکلف تھے، ہر بات پوچھ لیتے تھے، انہوں نے کہا خالہ جی پھر آپ کا گزارا کیسے ہوتا تھا؟ کہتے حضرت عائشہ نے فرمایا 2 سیاہ چیزوں کے ساتھ، یعنی پانی اور کھجور کھا کے ہم نے 3 مہینے گزارا کیا۔ یہ صورتحال تھی۔ جب بنو قریظہ کا غزوہ ہوا مدینہ منورہ میں، اور یہودیوں کی بربادی کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وسعت دے دی، مال غنیمت بہت آیا، انصار میں بھی مالداری آئی، مہاجرین میں بھی مالداری آئی۔ ازواج مطہرات نے اکٹھے ہو کے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی اللہ کے حبیب ہمارا خرچہ میں بھی اب وسعت کر دیجیے۔ یہ مطالبہ غلط تھا کہ صحیح؟ صحیح تھا، شوہر سے کر رہی ہیں، کوئی غلط نہیں تھا۔ لیکن یہ جس ہستی کے گھر میں رہتی ہیں، جہاں دن رات جبرائیل آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ مطالبہ پسند نہیں آیا۔ جب یہ مطالبہ پسند نہیں آیا، لمبی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حضور کی بیویوں کو حکم دیا تم 2 باتوں میں سے کوئی ایک اختیار کر لو۔ اگر دنیا کی وسعت چاہیے اللہ کے نبی سے الگ ہو جاؤ، اگر اسی فقر و فاقے کے ساتھ رہنا ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور زوجیت میں رہو۔ جب یہ حکم آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، چونکہ حضور علیہ السلام کو اپنی بیویوں میں سب سے زیادہ لگاؤ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے تھا۔ حضرت عائشہ کے پاس گئے اور حضرت عائشہ سے کہا کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ تم یا مالداری کو اختیار کر لو، مجھ سے الگ ہو جاؤ، یا فقر و فاقے کی زندگی اختیار کر لو اور میرے ساتھ رہو، اب تمہاری مرضی۔ ساتھ اللہ کے نبی، یہ محبت تھی، اللہ کے نبی کو جدائی بھی بارے میں نہیں تھی۔ حضرت عائشہ سے یہ بھی فرمایا کہ عائشہ جب بھی کوئی فیصلہ کرنا ہو نا اپنے ماں باپ سے پوچھ کے کرنا، جب بھی کوئی فیصلہ کرنا ہو کس سے کرنا؟ حضرت عائشہ نے بلا تکلف کہا مجھے اپنے ماں باپ کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، میں اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کرتی ہوں، مجھے مالداری نہیں چاہیے۔ میں کس کو اختیار کرتی ہوں؟ دوسری بیوی کے پاس گئے، اس نے بھی یہی کہا۔ سب نے یہ کہا کہ ہمیں مالداری نہیں چاہیے، ہمیں اللہ اور اس کے رسول چاہیے۔ اب اللہ کے نام پر قربانی دی، بھائی قربانی دی کہ نہیں؟
اللہ نے پھر دو ایسی عظیم نعمتیں دیں، ایسی عظیم نعمتیں دیں۔ ایک نعمت تو یہ دے دی، قرآن میں فیصلہ کر دیا، قرآن میں فیصلہ کر دیا جو حصہ رات پڑھا گیا ہے اس کی پہلی آیت ہی یہ ہے، تم نے اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کیا ہے، آئندہ سے تمہیں ہر عمل کا ڈبل اجر ملے گا۔ ہر عمل کا کتنا اجر ملے گا؟ ڈبل۔ مثلا حدیث میں ہے کہ ایک مسلمان ایک عمل کرے، اس کو 10 سے لے کے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 700۔ صحیح حدیث ہے کہ نہیں؟ اب ازواج مطہرات جو نیک کام کریں گی ان کو 20 سے لے کے 1400 سخت نیکیاں ملیں گی۔ ایک نعمت یہ ملی۔ دوسری نعمت اللہ تعالیٰ نے اسی پارے میں یہ دے دی، جس وقت کا یہ واقعہ ہے اس وقت حضور کے نکاح میں 9 بیویاں تھیں۔ کتنی بیویاں تھیں؟ قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو حکم دے دیا، نبی جی انہوں نے دنیا کی دولت کی پرواہ نہیں کی، اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کیا ہے، آئندہ سے آپ ان 9 بیویوں میں سے کسی کو تبدیل نہیں کر سکتے، اپنے سے جدا نہیں کر سکتے۔ یہ دنیا میں بھی اب آپ کی بیویاں ہیں اور جنت میں بھی کیا ہیں؟ آپ کی بیویاں۔ قرآن نے ایک اس واقعہ کا ذکر کیا۔ دوسری بات قرآن کریم نے ازواج مطہرات سے یہ فرمائی کہ جب بھی تمہارے دروازے پر کوئی آئے، چونکہ علم حاصل کرنے کے لیے، سوالات کے لیے ہر وقت ازواج مطہرات کے دروازے پر آنا جانا لوگوں کا رہتا تھا، تو آپ نرم لہجہ نہ بولا کریں، آپ نرم لہجہ نہ بولا کریں کہ کوئی بدبخت کسی کے دل میں، ہم تو عجیب مقام ہے یہاں کوئی لفظ مناسب نہیں ملتا، کسی بدبخت کے دل میں کوئی معمولی سا خیال بھی نہ آ جائے، چونکہ اپنی ماں اور اپنی ماں سے بھی بڑھ کر ازواج مطہرات کے بارے میں کسی کا معمولی سا بھی خیال آ گیا تو اس کے ایمان کا بیڑا غرق ہو گیا، اس کے ایمان کا کیا ہو گیا؟ بیڑا غرق ہو گیا۔ ازواج مطہرات سے فرمایا کہ آپ نرم لہجہ نہ بولا کرو، اور یہ حکم ازواج مطہرات کے ذریعے اصل میں مسلمان خواتین سے ہے کہ اگر ان کو کسی سے بات کرنی پڑے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ عورت کی آواز کا پردہ نہیں ہے، چونکہ ازواج مطہرات سے کہا جا رہا ہے جب بھی کوئی گھر پر آ کے کوئی بات پوچھے نرم لہجہ نہ بولو، بولو صحیح۔ بھائی میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اس سے پتہ چلا عورت کی آواز کا پردہ نہیں ہے، لیکن مسلمان عورت کو حکم ہے کہ وہ نرم لہجہ نہ بولے، پوری غیرت اور خودداری والا لہجہ بولے، بس اتنی ہی بات کرے جتنی بات کی ضرورت ہے۔ اور قرآن کریم نے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو حضور علیہ السلام کا اہل بیت قرار دیا۔ قرآن نے 3-4 جگہ بیوی کو بھائی کیا کہا ہے؟ اہل بیت۔ ہمارے یہاں ایک گمراہ فرقہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اہل بیت میں بیویاں شامل نہیں ہیں، قرآن کہہ رہا ہے شامل ہیں۔ جس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگی، بھائی کس پر؟ بولیے ذرا، حضور کی کیا لگتی ہیں؟ بیوی۔ صحیح بخاری مسلم میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا بعض لوگوں نے میرے اہل بیت پر تہمت لگائی ہے۔ حضور نے خود اپنی بیوی کے بارے میں کون سا لفظ بولا؟ اردو میں ہم کہتے ہیں گھر والی، تو اس سے مراد کون ہوتا ہے؟ بیوی ہوتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں کیا ہیں؟ اہل بیت۔ قرآن کریم نے ایک اور بات ارشاد، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے کچھ انصاری عورتوں نے ایک شکوہ کیا، اور بھائی قربان جائیے اس اللہ کی محبت پر کہ وہ اپنے بندوں کے شکوے بھی دور کر دیتا ہے۔ ہمارا رب کوئی بت نہیں ہے جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے، ہمارا رب وہ ہے جو ہمارے دلوں کے باتوں کو بھی سن لیتے ہیں۔ کچھ انصار کی عورتوں نے حضرت ام سلمہ سے کہا آپ اللہ کے حبیب سے یہ پوچھئے، اللہ تعالیٰ جب بھی قرآن میں خطاب کرتے ہیں مردوں کو کرتے ہیں، ہمارا تو کہیں ذکر ہی نہیں، ہمارا تو کہیں ذکر ہی، پورے قرآن میں جہاں بھی خطاب ہے مردوں کو ہے، عورتیں تابع ہیں، عورتیں کیا ہیں؟ ہمارا کہیں تذکرہ ہی نہیں۔ یہ شکوہ تھا، اور جس طرح اللہ کے بندوں کو اللہ سے حق ہے راز و نیاز کی باتیں کرنے کا، اسی طرح اللہ کی بندیوں کو بھی کیا ہے؟ حق ہے۔ قرآن کریم نے فوراً مسلمان عورتوں کی دل جوئی کی اور کہا کہ جو آپ کا بھی تذکرہ کر دیتے ہیں، آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ قرآن نے تذکرہ کر دیا، ان المسلمین والمسلمات
والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین، لمبا تذکرہ کر دیا، تمام صفات اکٹھی کر کے ایمان والے مومن، ایمان والی عورتیں، مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، صبر کرنے والے مومن، صبر کرنے والی مومنات، قرآن نے کیا کر دیا؟ سب کا تذکرہ کر دیا۔ میں اس آیت پر یہ سوچتا ہوں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے اور اپنی بندیوں سے محبت ہے۔ قرآن کریم نے ایک اور بات ارشاد فرمائی ہے کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، جہاں اللہ اور اس کے رسول فیصلہ کر دیں کسی ایمان والے کو، وہاں پھر اپنی من مانی کی مجال، بھائی میری بات سن رہے ہیں؟ جہاں دو ٹوک پتہ چل جائے کہ یہاں اللہ کے رسول، اللہ اور اللہ کے رسول کا یہ حکم ہے، اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لہم الخیارۃ من امرہم، ایمان والوں کو پھر وہاں اختیار نہیں رہتا۔ ہاں جہاں اللہ کے نبی خود گنجائش دے دیں وہاں آپ کی مرضی۔ جس طرح مشہور میں نے کئی مرتبہ سنا ہے، حضرت بریرہ جو تھیں حضرت عائشہ کی باندی، اور وہ جس غلام کے نکاح میں تھیں اور وہ حبشی تھے، یہ خوبصورت تھیں، باندی تھی، جب اللہ نے ان کو آزادی دے دی، حضرت عائشہ نے ان کو غلامی سے آزاد کر دیا، اور قرآن کے فیصلے کے مطابق یہ اپنے شوہر کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی، اور ان کے شوہر مغیث جو تھے وہ ان سے بڑی محبت کرتے تھے، وہ سارا دن مدینہ کی گلیوں میں ان کے پیچھے پیچھے پھرتے رہے کہ مجھ سے طلاق نہ لو، مجھ سے الگ نہ لو۔ اللہ کے نبی بھی یہ منظر دیکھتے رہے، اور ایک مرتبہ تو دیکھ کے اپنے چچا سے کہہ بھی دیا، اے چچا اس کی محبت دیکھ لیجئے، اس کی محبت دیکھ لیجئے، اور خود فرمائش کر دی حضرت بریرہ سے حضور نے کہ آپ کے شوہر آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ ان سے الگ نہ ہو۔ بھلا ہو حضرت بریرہ کا علم کا باب کھول دیا کہ اللہ کے نبی آپ کا حکم ہے یا مجھے مشورہ ہے؟ حضور نے فرمایا میں حکم نہیں دے رہا، میرا مشورہ ہے۔ کیا ہے؟ میرا مشورہ ہے۔ انہوں نے کہا پھر میں نہیں رہتی۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اب یہاں اللہ کے نبی نے خود اختیار، جہاں اللہ کے نبی کی طرف سے اختیار نہیں ہے وہاں کسی مسلمان کو اپنی منمانی کرنے کی اجازت ہے۔ جس کو پتہ ہو یہاں دو ٹوک اللہ کے رسول کا یہ حکم ہے، وہ پھر بھی کہے نہیں جی میں نے اپنی مرضی یہ کرنی ہے، قرآن کہہ رہا ہے وہ مومن نہیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے وہ؟ اور بھائی قرآن کریم نے اس پارے میں ایک یہ بات بھی بڑی اہم بات ارشاد فرما دی کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ آخری نبی۔ بھائی حضور کیا ہے؟ یہ ختم نبوت کی مرکزی آیت ہے۔ خاتم کا معنی ہوتا ہے آخری۔ خاتم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خاتم کا ایک معنی ہوتا ہے مہر۔ بھئی توجہ رکھنا اس پر، خاتم کے کتنے معنی ہوتے ہیں؟ آخری اور مہر۔ اب یہاں معنی ہے آخری، یہاں معنی کیا ہے؟ چونکہ خاتم کا معنی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ بھئی بھولو حضور نے کیا کیا؟ آخری۔ حضور نے کیا کیا؟ قادیانی کہتے ہیں خاتم النبیین کا معنی مہر ہے، کہ ہر نبی جو آئے گا وہ حضور کی مہر سے آئے گا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی بدبخت بھی جو نبی بنا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر سے بنا۔ اب سیدھی بات یہ ہے خاتم کا معنی کیا ہے؟ آخری۔ ہم اس آیت کا کیا جواب دیتے ہیں؟ مجھے قادیانی یہاں بڑی ہیر پھیر کرتے ہیں، لیکن مجھے ایک بات نے بہت فائدہ دیا، بڑے قادیانیوں سے گفتگو ہوئی، ان دو سوالوں کا جواب قادیانی 1 منٹ میں لاجواب ہو جاتے ہیں۔ بھائی خاتم کا معنی کیا ہے؟ آخری۔ اللہ کے نبی نے خود خاتم کا معنی کیا کیا ہے؟ آخری۔ فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ میں کیا ہوں؟ میں نبیوں کی مہر ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یہ معنی فٹ بیٹھتا ہے؟ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد؟ حضور نے کیا فرمایا؟ انا خاتم النبیین وانتم آخر الامم۔ اس طرح کی کئی جگہ اللہ کے نبی خاتم کو خود کس معنی میں استعمال کر رہے ہیں؟ اچھا اگلی بات، مرزا قادیانی بدبخت خود خاتم کو آخر کے معنی میں استعمال کرتا ہے۔ بھائی خود خاتم کو کس معنی میں استعمال کر رہا ہے؟ وہ کس طرح؟
مرزا قادیانی اپنے ماں باپ کی آخری اولاد ہے۔ مرزا قادیانی کیا ہے؟ مرزا قادیانی نے کہا کہ میں اپنے ماں باپ کی خاتم الاولاد ہوں۔ میں اپنے ماں باپ کی کیا ہوں؟ خاتم اب مانا کیا بنا؟ میں اپنے ماں باپ کی اولاد کی مہر ہوں۔ کہہ رہے ہو یہاں ترجمہ؟ تو یہاں مانا کیا ہوتا ہے؟ میں اپنے ماں باپ کی کیا ہوں؟ آخری اولاد ہوں۔ جناب اللہ کے نبی نے بھی اس کا ترجمہ یہی کیا۔ بدبختو، تم جس خبیث کو نبی کہتے ہو وہ بھی اس کا کیا ترجمہ کر رہا ہے؟ اس لیے خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ آخری۔ اور قرآن کریم نے ایک یہ حکم دیا ہے کہ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، تم اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرو۔ قرآن کریم نے کسی عبادت میں یہ نہیں کہا کہ بہت زیادہ کرو، بلکہ کہا جتنا ہم کہہ رہے ہیں اتنا کرنا ہے، اس سے زیادہ۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے فجر کے فرض کتنی رکعتیں رکھی ہیں؟ ہم اس میں اضافہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ کوئی کہ میں نے 3 پڑھنی ہے 4 پڑھنی ہے، اس کی نہیں ہوئی، چونکہ یہ اپنی مرضی سے کیا کر رہا ہے؟ زیادہ کرنے کی جتنا کہا ہے۔ پورے اسلام میں صرف ایک چیز ہے جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کتنا کرو؟ کتنا کرو؟ کتنا کرو؟ بہت زیادہ، بہت زیادہ۔ ایک صحابی نے پوچھ ہی لیا اللہ کے نبی بہت زیادہ سے کتنا کروں؟ حضور نے فرمایا اتنا کر کہ تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر ہو جائے، اتنا کر۔ اس لیے ہر وقت اللہ کا ذکر کر۔ اور بھائی اس بارے میں قرآن کریم نے ایک اور بات ارشاد فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے آپ کو سراج منیر بنایا۔ سراج کسے کہا جاتا ہے؟ سراج سورج کو کہا جاتا ہے۔ سراج بھائی کسے کہا جاتا ہے؟ سورج کو، آفتاب کو۔ قرآن کریم فرما رہا ہے ہم نے آپ کو سراج منیر بنا کر بھیجا ہے۔ یہ دلیل ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے آسمان پر چاند سمیت، ستاروں سمیت بہت سارے سیارے پیدا کیے ہیں، سب کی روشنی ہے، لیکن ابھی حضرت سورج نکلنے والے ہیں۔ جیسے ہی سورج نکلے گا تو جناب کسی کی روشنی باقی رہے گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آفتاب اور سورج کہا ہے، یعنی ساری رات چاند کی بھی ضرورت ہے، ستاروں کی روشنی کی بھی ضرورت ہے، سیاروں کی روشنی کی بھی ضرورت ہے۔ جیسے ہی سورج نکلے گا اب کسی کی روشنی نہیں چلے گی، اب صرف کس کی روشنی چلے گی؟ صرف سورج کی چلے گی۔ اب پہلے سارے نبی چاند اور ستاروں کی مانند ہیں، پوری رات انہوں نے روشنی دی، اور صبح کو آگے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی آ گئی، اب ہمیں کسی اور نبی کی روشنی کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کریم نے یہاں ایک اور بات ارشاد فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو بھی پردے کا حکم دیا اور عام مسلمان عورتوں کو بھی پردے کا حکم دیا۔ پردہ جو ہے وہ عورت کے لیے کرنا واجب اور لازم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں تو ایسا ہوا، میں نے ابھی عرض کیا کہ حضور کے گھر میں ہر طرح کے لوگ آتے جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ مطہرہ کا ولیمہ تھا، تو مختلف لوگ ولیمہ میں آ جا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ رائے دی کہ اللہ کے نبی کو یہ چاہیے کہ اپنی بیویوں کو پردہ کروائیں، چونکہ یہاں ہر طرح کے لوگ آتے ہیں۔ یہ کہہ کر حضرت عمر جب گھر گئے تو قرآن کریم کی آیت آ گئی، اور جو حضرت عمر نے فرمایا تھا قرآن کریم نے وہی بات ارشاد فرما دی۔ اب حضرت عمر پھر بعد میں خوشی سے فرمایا کرتے تھے، خوشی بھی اور ادب بھی۔ خوشی میں بتایا کرتے تھے کہ جو میں نے کہا قرآن نے ویسا ہی حکم دے دیا، اور ادب سے یہ کہا کرتے تھے کہ 3 جگہ ایسی ہیں جہاں میں نے موافقت کی ہے قرآن کی۔ یہ نہیں کہ قرآن نے میری موافقت کی ہے، میں نے کیا کی ہے قرآن کی۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ نبی اپنی بیویوں کو کس کا حکم دیں؟ بھائی جب نبی کی بیویاں ہماری مائیں ہیں، اور حضور علیہ السلام کی بیویوں سے نکاح دوسروں کا کسی بھی مرد کا حرام ہے، وہ ہماری مائیں ہیں، جب ان کو پردے کا حکم ہے تو جناب پھر امت کے تمام مرد اور عورتوں کو بھی حکم ہے کہ وہ کس کا اہتمام کریں؟ پردے کا۔ قرآن کریم نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے فرشتے
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، رحمت بھیجتے ہیں، مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کرو۔ اور یہ مشہور حدیث آپ میں سے ہر کوئی جانتا ہے، حضور نے فرمایا جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود و سلام پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر کتنی رحمتیں برسائیں گے؟ 10، اور اس کے کتنے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ اور ایک مرتبہ حضور جب یہ آیت اتری نا تو بڑے خوش ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل رہے اور خوشی میں مسکراتے آ رہے۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے حبیب آپ بہت خوش ہو رہے ہیں، کس بات پر مسکرا رہے ہیں؟ کہا میں کیوں نہ خوش ہوں، اب جبرائیل آئے تھے وہ مجھے یہ خوشخبری دے گئے ہیں کہ جو آپ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر کتنی رحمتیں برسائیں گے۔ لیکن یہاں ایک سوال ہے، ہمارے درود سے حضور کو کیا فائدہ؟ ہمارے درود سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائی کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں۔ اور بھائی ہمارے درود پڑھنے سے اللہ کے نبی کے درجات بلند ہوں گے؟ نہیں، جنت الفردوس سب سے اعلیٰ مقام ہے کس کے لیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ ہمارے درود و سلام سے اللہ کے نبی کو کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کے نبی خوش کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ میرے امتی جب میرے اوپر درود پڑے گے میری امت کو فائدہ ہوگا، میری امت کو کیا ہوگا؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا یہ میری اور آپ کی سعادت مندی ہے، یہ میرا اور آپ کا بھلا ہے، اس میں اللہ کے نبی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی تو جنت کے سب سے اونچے مقام محمود پر، جنت الفردوس پر پہلے سے فائز ہیں، اس لیے درود و سلام جو پڑھے گا وہ اپنا فائدہ کرے گا۔ قرآن کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے جو ستایا، قرآن کریم اس کا ذکر کر کے اللہ کے نبی کو اور ایمان والوں کو یہ فرما رہا ہے کہ تمہیں بھی دین کے بارے میں لوگ ستائیں گے، اس پر پریشان نہیں ہونا، اس پر پریشان نہیں ہونا۔ قرآن کریم نے اب کافی مسائل ہیں، آگے بس تیز تیز سے فارغ سن لیجئے۔ قرآن کریم نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہم نے زمین و آسمان اور پہاڑ اور انسانوں پر اپنی ذمہ داری حوالے کی کہ تم میں سے ہماری ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ پہاڑوں نے، آسمان نے، ساری چیزوں نے کیا کر لی؟ معذرت کر لی کہ ہم آپ کی ذمہ داری اٹھا نہیں سکتے۔ انسان نے کہا جی میں اٹھاؤں گا، قرآن نے کہا ظلومن جہولا، اس نے زیادتی کی ہے، ذمہ داری اٹھا لی ہے، یہ اب اس کو پورا نہیں کرتا۔ وہ ذمہ داری کیا ہے؟ وہ ذمہ داری یہ ہے کہ ہم آپ کے حکموں کو تسلیم کریں گے، ہم آپ کے حکموں کو کیا کریں گے؟ اب ہم نے ذمہ داری لے لی ہے لیکن ہم اس کو پورا نہیں کرتے۔ اللہ کا فیصلہ جو پورا کرے گا میری رحمت اس کے ساتھ ہوگی۔ قرآن کریم نے پھر سورہ سبا میں 2 باتوں کا تذکرہ کیا۔ حضرت سلیمان، حضرت داود کو جو عظیم الشان نبوت دی، 7 بادشاہت دی، اس کا تذکرہ کیا۔ بھائی ذرا توجہ کرنا، یہ بڑی اہم بات ہے۔ قرآن کریم نے حضرت داود اور حضرت سلیمان علیہ السلام اور قوم سبا کا تقابل کر کے دونوں کا تذکرہ کیا، ایک شکر کی انتہا پر، ایک ناشکری کی انتہا پر۔ حضرت داود اور سلیمان پر اللہ کی رحمتیں جیسے جیسے بڑھتے گئیں، ان باپ بیٹے میں اللہ کا شکر بھی ویسے ویسے۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت دے دی، انہوں نے کہا اے اللہ تیرا شکر۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت دے دی، انہوں نے کہا اللہ تیرا شکر۔ بادشاہت دے دی، تیرا شکر۔ اللہ نے یہ معجزہ دے دیا کہ حضرت داود علیہ السلام لوہے کو یوں پکڑتے وہ موم کی طرح نرم ہو جاتا، جو چاہتے بنا لیتے۔ معجزہ دے دیا، انہوں نے کہا اے اللہ تیرا شکر۔ آواز ایسی دے دی کہیں بیٹھ کر تلاوت کریں تو پہاڑ میں حرکت آ جائے، اللہ نے یہ معجزہ دے دیا، کہا اے اللہ تیرا شکر۔ داود علیہ السلام بیٹھ کر تلاوت کریں، پرندے آ کے جمع ہو جائیں، اللہ نے عظیم الشان معجزہ دے دیا، کہا اے اللہ تیرا شکر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہر پرندے پر آرڈر چلے، جنات پر آرڈر چلے، ساری مخلوق پر آرڈر چلے، ہواؤں پر آرڈر چلے، اور تخت پر بیٹھ کر ہواؤں کو کہیں مجھے ادھر لے جاؤ، ادھر لے جاتی ہیں، ادھر لے جاؤ، ادھر لے جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی، فوراً کیا کہا؟ اے اللہ تیرا شکر۔ جیسے جیسے نعمتیں بڑھتی گئیں ان باپ بیٹے کا شکر بھی بڑھتا گیا، اور یہی اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندوں کا وتیرہ اور طریقہ ہے۔ جیسے جیسے اللہ کے انعامات بڑھتے ہیں ان کا شکر بھی۔ اور اس کے مقابلے میں قوم سبا
اللہ تعالیٰ نے ان کو بہترین محل وقوع دیا، اسی پر آکڑ گئے، ناشکری کی طرف چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آب و ہوا بہت اعلیٰ دی، ناشکری اور بڑھ گئی۔ اللہ جل جلالہ نے زرخیز علاقہ دے دیا اور ناشکری بڑھ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل دی جس کے ذریعے بہت بڑا ڈیم بنا لیا اور ناشکری بڑھ گئی۔ پانی محفوظ کر لیتے، پانی کیا کر لیتے؟ انسانوں زمین پر سب سے پہلا ڈیم اسی قوم نے بنایا، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یوں پانی سٹور ہو سکتا ہے۔ جیسے جیسے اللہ تعالیٰ نے انعامات، اللہ کے انعامات بڑھتے گئے اور ساتھ ساتھ کیا ہوتا گیا بھائی؟ ان کی ناشکری بڑھتی گئی۔ جب حد ہو گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر عذاب آیا جو ناشکروں پر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سارا ڈیم بھی توڑ دیا، ساری قوم کو برباد بھی کر دیا اور ان کے زمین کو ایسا بنجر کیا آج کئی 100 صدیاں گزرنے کے بعد بھی قوم سبا کا جو علاقہ ہے وہ بنجر پڑا ہے۔ بھائی وہ کیا پڑا ہے؟ اب اس میں سبق کیا ہے؟ جو شکر کرتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا، جو ناشکری کرتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ قرآن کریم نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے، تمہارے اللہ نے تمہارے اوپر بہت نعمتیں کی، انعامات کیے ہیں، تم ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرتے رہو۔ جتنا اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو گے اتنا اللہ سے تمہارا تعلق بڑھے گا۔ قرآن کریم نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے، لوگو شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، اس کو اپنا دشمن سمجھنا بچے رہو گے۔ اگر اس دشمن کے ساتھ دوستی کرو گے تو ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے۔ کیا ہو جاؤ گے؟ ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے۔ قرآن کریم نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو۔ تم سب کے سب کس کے محتاج ہو؟ اللہ کے محتاج ہو، اور تم سب کے سب ہر معاملے میں تمہیں محتاجگی ہے، تم بے بس ہو اللہ کے سامنے۔ بندہ دعا میں بس اللہ سے یہ کہ اے میرے اللہ میرا آپ کے بغیر گزارا نہیں، اے میرے اللہ آپ کی رحمت کے بغیر میرا گزارا نہیں ہوں، میں سراپا کیا ہوں؟ آپ کا محتاج ہوں۔ قرآن کریم نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ صحیح علم والے وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرے۔ بھائی جو کس سے ڈرے ہیں؟ صحیح علم کی پہچان کیا ہے؟ میں بھائی دین کی بات نہیں کر رہا، دینی دنیاوی صحیح علم وہ ہے جیسے جیسے علم بڑھتا جائے اللہ کا خوف بھی بڑھتا جائے۔ جس طرح علم بڑھ رہا ہے بندہ بے باک ہو رہا ہے، سمجھ لیجئے یہ علم صحیح نہیں ہے۔ اور بھائی قرآن کریم نے آخر میں ایک بات ارشاد فرمائی ہے اور یہ بڑی ہیبت ناک بات ہے۔ قرآن کریم نے سورہ فاطر کے آخر میں فرمایا، اے لوگو تم جو حرکتیں کرتے ہو، بھائی میری بات سن رہے ہیں؟ تم جو کچھ کرتے ہو زمین پر، اگر ہم تمہیں پکڑنے پر آ جائیں تو زمین پر چلنے پھرنے والا کوئی نہ بچے۔ تم زمین پر جو کچھ کرتے ہو اگر ہم پکڑنے پر آ جائیں تو زمین پر کوئی نہ بچے۔ یہ ہماری رحمت ہے کہ تمہاری ساری کرتوتیں اور حرکتیں دیکھ کر پھر بھی تمہیں سنبھلنے کا موقع دیتے ہیں، پھر بھی کیا کرتے ہیں؟ تمہیں سنبھلنے کا۔ اس لیے بھائیو بندہ غنیمت سمجھے کہ میں نے فلاں غلط کام بھی کیا، فلاں بھی کیا ہے، میرے اللہ نے مجھے پکڑا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ڈھیل ہے وہ غفلت کے لیے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ڈھیل ہے وہ سنبھلنے کے لیے ہے۔ وہ بھائی کس کے لیے ہے؟ میں اس آیت کی تشریح میں اکثر آپ کو ایک بات سنایا کرتا ہوں۔ بس آخری بات ہے، علامہ عبدالوہاب شعرانی رحمہ اللہ بہت بڑے محدث اور بہت بڑے فقیہ ہوئے ہیں، بڑی عظیم کتابوں کے مصنف۔ انہوں نے اپنے شیخ کی ایک بات بڑی عجیب لکھی۔ وہ کہنے لگے ہم اپنے استاد اور اپنے شیخ اور اپنے پیر کی خدمت میں موجود تھے، اتنے میں ایک صاحب جو ان کی خانقاہ میں کئی دنوں سے رہ رہے تھے وہ ناراض ہو کر چلے گئے۔ وہ کیا ناراض ہو کر بوریا بستر باندھ کر ہمارے شیخ اور پیر کی نظر پڑ گئی، اس کو بلایا، بھائی تم بغیر اجازت کے خانقاہ سے جا رہے ہو، کیا بات ہوئی؟ اس نے کہا جی میں نے آپ کے پاس نہیں رہنا۔ بھئی کیوں نہیں رہنا؟ کہنے لگا مجھے اتنے دن ہو گئے تمہارے پاس پڑے ہو، میں نے تمہاری کوئی کرامت ہی نہیں دیکھی۔ چونکہ ہمیں پیر چاہیے، تربیت والے نہیں، پیر چاہیے کون سے؟ جو پھونک مار کے میرے کاروبار کو کہاں سے کہاں پہنچا دے، پیر تو وہ چاہیے۔ پہلے پیر جو ہوتے تھے وہ اصل میں تربیت کے لیے ہوتے تھے۔ اس بندے نے کیا کہا کہ جی میں اتنے دن آپ کے پاس رہا ہوں، میں نے کوئی کرامت۔ علامہ عبدالوہاب شعرانی فرماتے ہیں ہمارے شیخ نے اس سے کہا
تجھے میری کوئی کرامت ہی نظر ہی نہیں آئی؟ میرے تو ہر قدم پر ایک کرامت ظاہر ہوتی ہے، میرے تو ہر قدم پر کیا ہوتی ہے؟ کہنے کہ جب یہ بات کہی تو ہم سب ڈر گئے، چونکہ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، یہ بڑائی کا کلمہ ہے۔ ہم بھی کہنے لگے ہمارے شیخ تو بہت اللہ والے، یہ تو اتنا بڑا کلمہ بڑے چونکہ اس نے کہا جی آپ کے ہر قدم پر کرامت ظاہر ہوتی ہے۔ کہنے لگے ہاں جی وہ کیسے؟ کہنے لگا بھائی جب میں ایک قدم اٹھا کے دوسرا زمین پہ رکھتا ہوں، گناہوں کی وجہ سے میں زمین میں نہیں دھستا، اللہ تعالیٰ مجھے مہلت دے دیتے ہیں۔ تجھے اس سے بڑی کرامت اور کیا چاہیے؟ تجھے اس سے بڑی کرامت ہے؟ اور بھائیوں مجھے اور آپ کو اللہ کی اس سے بڑی اور رحمت کیا چاہیے؟ دیکھو بھائیوں میں بھی اپنے گریبان میں جھانکوں، آپ بھی جھانکیں۔ ہم جب خود اپنے گریبان میں جھانکتے ہیں، اگر دیانتداری سے اپنی نالائکیوں کی لسٹ بنائیں تو لگتا یوں ہے کہ ہمارے اندر خوبیاں کم ہیں اور ہمارے اندر خامیاں زیادہ ہیں، لیکن وہ اللہ اسی طرح ہمارے اوپر پردہ ڈالے ہوئے ہے، اسی طرح ہمارے ساتھ فضل و کرم کا معاملہ کر رہا ہے۔ یہ علامت ہے اس بات کی کہ وہ اللہ یہ چاہتا ہے میرے بندے سنبھل جائیں۔ اس لیے قرآن کی اس آیت نے بتلایا کہ ہم جو تمہیں ڈھیل دیتے ہیں یہ بگڑنے کے لیے نہیں ہے، ہم جو تمہیں ڈھیل دیتے ہیں یہ بھائی کس لیے ہے؟ سنبھلنے کے لیے ہے۔ اور بھائی اللہ تعالیٰ ان مبارک لمحات میں ہم سب کو سنبھلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔